اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں وہ خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور وہ کیسی کیسی بے عقلی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی اللہ رب العزت نے دو مثالیں ذکر فرمائی۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جو لوگ دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مرنا ہے، جینا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، زمانے کا چکر ہی ہمیں ختم کرتا ہے۔ یہ انہوں نے بے دلیل اٹکل بات لڑائی ہے، کیونکہ زمانہ تو ایک اعتباری چیز ہے، اس کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک پہیہ ہوتا ہے، اس کو گھمایا جائے تو اس کی گردش جو ہوتی ہے جو گردش ہوتی ہے، اگر پہیے کے گھومنے سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو پہیہ گھمانے والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گردش لیل و نہار، رات و دن کا الٹنا پلٹنا، اس کا بھی معاملہ ہے۔ اس سے کوئی چیز وجود میں اگر آتی ہے تو وہ جو رات و دن کا پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی بکتا ہے، الٹا سیدھا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی وقت برا ہے، زمانہ برا ہے، زمانہ خراب چل رہا ہے، اس طرح کے الفاظ کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہی ہوں، یعنی زمانے کو الٹنا پلٹنا اور پھیرنا یہ سب ہماری ذمہ داری، میں کرتا رہتا ہوں۔ اور آگے فرمایا بیدی الامر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے دنیا کے تصرفات یہ سب میرے قبضے میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، دنوں کو الٹنا پلٹنا یہ میرا کام ہے، میں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔